اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے آپ ان اکابر علماء کے بیانات سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خوانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے ہیں۔ ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں، ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں، تمہاری مرضی جس کو راضی کرو۔ وہ بدعت ہے، بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اب پلڑے میں دیکھ لو، ایک طرف نبی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے۔ آدمی فوت ہو جائے، اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کی ہے، نہ 40واں کی ہے، نہ 7واں کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ باقی معاملات کی ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام۔ جی ہاں ناظرین، قریب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اس موقع پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے دن کی تعیین کے ساتھ، وقت کے تعیین کے ساتھ قرآن خوانی کا اعلان کیا، تو کئی سارے علماء کرام نے اس پر تنقید کی اور اس ویڈیو کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور دیگر مسلک کے علماء نے اس کو سامنے رکھ کر کئی ساری باتیں کی ہیں، اور کمنٹس کے اندر ان کے چاہنے والے کئی ساری باتیں کی ہیں جس میں گالیاں بھی ہیں۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا یہ عمل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا شریعت کی نظر میں یہ عمل صحیح ہے، کیا ہے، اس تعلق سے ہندوستان کے ایک عالم دین نے ایک بڑی اچھی تحریر لکھی ہے، بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، اور حضرات اکابر علماء کا کیا اس پر عمل تھا وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس سے سارے مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے کی مغفرت فرمائے، اور حضرت والا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم امت کا قیمتی سرمایہ ہیں، لاکھوں انسانوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب قابل رشک محبوبیت و مقبولیت سے نوازا ہے۔ اللہم زد فزد۔ ایسی بلند مقام پر فائز شخصیت کو اپنے قول و فعل میں انتہائی محتاط ہونا چاہیے، بالخصوص جب کہ ایک بڑی امت ان کی ایک ایک ادا کو دیکھتی اور نقل کرتی ہے، اور سوشل میڈیا ان کو عالم کے چپے چپے تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حضرات علماء دیوبند رحمہ اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مروجہ قرآن خوانی یا قل کے نام سے منعقد کی جانے والی مجلس کو بدعت بتاتے چلے آئے ہیں۔ ایسی صورت میں ناممکن ہے کہ اس بارے میں حضرت والا تک کتاب و سنت کا علم اور ان کی روشنی میں اہل فتاویٰ کے اقوال نہ پہنچے ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی وصایا میں یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ میرے ایصال ثواب کے لیے کبھی اکٹھا نہ ہونا، اگر تم کسی دوسرے مقصد کے اکٹھا ہوئے ہو اور میری یاد آ جائے اور ایصال ثواب کرنا چاہو تو قصداً متفرق الگ الگ ہو جانا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم کے بیانات سحر آفرین امت کے تئیں دل درد مند اور فکر و غم کو دیکھ کر امت کے بے شمار اکابر کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، لیکن جمہور اہل علم اور اہل تحقیق سے ہٹ کر ان کے اقوال و افعال امت کے سامنے شائع ہوتے ہیں تو ندامت و پشیمانی سے سر نیچا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی طرف سے دفاع کرنا، یہ بیجا تعویلات کرنا اہل علم کی ایمانی غیرت اور علمی شان کے خلاف ہے۔ بلا شبہ حضرت والا کے صاحبزادے کی وفات پر صدمے سے نڈھال ہو کر غم زدہ ہونا یہ ایک فطری عمل ہے،
آپ سے تعلق رکھنے والا ہر فرد آپ کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہے اور حسب توفیق بطور انفرادی ایصال ثواب بھی کر رہا ہے، لیکن کسی بھی بدعت اور خلاف شرع کام میں امت مسلمہ کے غیور فرزند آپ کی تائید اور آپ کے عمل کی تحسین سے قاصر ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت مولانا سے گزارش ہے کہ اس طرح کے قول و فعل سے ہم جیسے اصاغر کے اصاغر کو غیر مانوس حضرات کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیں۔ اگر نادانستہ طور پر یا کسی وجہ سے کوئی قول و فعل جمہور اہل حق اور حضرات علماء دیوبند کے متفقہ موقف کے خلاف سرزد ہو جائے تو اسلاف کا اسوہ اختیار کرتے ہوئے واضح طور پر رجوع کا اعلان فرما دیں۔ آپ تو تواضع کی عمدہ مثال رکھتے ہیں، ہمیں آپ کے ملک کے ایک موقر عالم دین کی تحریر کردہ مستقل ایک کتاب بھی PDF فائل میں دستیاب ہوئی ہے، جس میں آپ کے بیانات سے اخذ کر کے جمہور اہل حق علماء اکرام کے آراء کے خلاف باتیں یکجا کی گئی ہیں اور ان کا علمی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء ربانیین آپ کے غیر محتاط باتوں پر متنبہ بھی کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قول و فعل میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خطا و قصور کے واضح ہو جانے کے بعد واضح طور پر حقیقی رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبوبیت اور مقبولیت میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ محمد عمیر حلیمی، قاصرکنڈ، الہند۔